الرحمن الرحیم۔ دوستو، تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے ایک نیا پروگرام، اور اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو جج صاحبان ہیں ان کے کرتوت کیا تھے اور وہ کیا اور کیسے کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا گیا تھا، ہم آج اس کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کالے کوٹ والے صاحب ہوتے ہیں اور جج صاحبان ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور امید ہے آپ اسے پسند کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، ایک جو آرٹیکل لکھا گیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کس نے لکھا یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ اور اس آرٹیکل کے اندر جو لکھا ہے، رائٹر نے ہمارے جج صاحبان کے کرتوتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے منہ پہ ایسا تماچا ٹھونکا ہے کہ شاید انہیں شرم آئے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اینیاؤ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں رائٹر نے تھوڑا سا طالبان کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ یوں کر کے لکھتے ہیں کہ طالبان کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا جہاں متاثرہ شخص انصاف کے لیے ان کے پاس آیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شکایت کنندہ کے بھائی کو ایک مافیا لارڈ نے قتل کیا تھا اور اس کی زمین بھی چھین لی گئی۔ کابل میں وکیل نے اس سے 1 ملین امریکی ڈالر مانگے اور جو کہ اس کے پاس نہیں تھے، لیکن اس صورتحال میں اس شخص کے پاس طالبان ہی ایسے لوگ تھے جس کو امید تھی کہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ طالبان نے اس شخص سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی 1000 روپے وصول کیے۔ دونوں فریقوں کو جمعہ کی دوپہر کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ دونوں فریق حاضر ہو گئے اور طالبان نے جو ان کے جج تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ تم اس خون کی رقم چاہتے ہو یا اس کو سزائے موت چاہتے ہو جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے۔ جج نے مافیا رہنما یعنی جس نے قتل کیا تھا اس کو حکم دیا کہ اس کی زمین بھی واپس کرے اور جرمانہ بھی ادا کرے، اور متاثرہ شخص سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس کا بدلہ پیسوں کی صورت میں دیا جائے، یعنی خون بہا دیا جائے۔ مقدمہ 2 گھنٹوں میں خارج کر دیا گیا اور دونوں فریق اس فیصلے سے خوش تھے۔ یہ ایک اس نے لکھا ہے کہ طالبان نے 2 گھنٹوں میں فیصلہ کیا، سب خوش گھر چلے گئے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب پاکستان آئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ پاکستانی عدالتی نظام کا تجزیہ کیا ہے اور وکلا کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، اور کہتا ہے کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے وکلا کو میں نے پیسے دیے اور وکلا نے میرے ساتھ انتہائی ڈرٹی گندا سلوک کیا، اور میں مجبور تھا کہ اس گندگی میں پھنس جاؤں۔ میں اس گندگی میں داخل ہو گیا اور اس کی میں نے ادائیگی کی کہ ایک موجودہ جج جوہر ٹاؤن میں ایک لینڈ مافیا گینگ چلا رہا تھا جس کو MNA کی حمایت حاصل تھی، سیاستدان اور پولیس کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جج اور مافیا نے 18 ماہ کے لیے میرا گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں کر کے آگے قصہ سارا لکھتے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وکلا اور عدلیہ کی اس علاج میں اکیلا نہیں تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ پورا عدالتی نظام ایک ایک انچ کینسر کی بدعنوانی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ وہ تماچا مارے ہیں ہمارے عدالتی جج صاحبان کے کینسر کی طرح بھرا ہوا ہے ایک ایک انچ۔ اور وکلا اپنے آپ کو بڑے معتبر تصور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بات کرے لڑنے اور مارنے کو دوڑتے ہیں۔ آپ ناظرین یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، اور آگے وہ ہم نے اس کو کافی کٹ کیا ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایک جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا مقدمات کا فیصلہ دنوں یا چند سماعتوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے جو وکیل ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو گویا جج صاحبان سارے کام وکیلوں کے لیے کرتے ہیں، کسی
کے ساتھ زیادتی ہو جائے، جج صاحبان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ وکیلوں کے جیب اور منہ بھرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن وکیل بھوکے مر جائیں گے، چونکہ پاکستان کو، رائٹر نے یہ لکھا ہے، اس کے اندر نام بھی لکھا ہے، چونکہ پاکستان کو مافیا، دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، ہم نام نہیں رہے، کی حمایت سے حاصل ہے، لہذا تمام ادارے، پولیس، ایف آئی آر، قومی احتساب بیورو اور سب اس کا حصہ ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں ان ججوں سے کوئی بھی امید رکھنا یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اور آگے جا کے وہی سارا آرٹیکل آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سندھ کے اندر یہ کیس چل رہا تھا، ایک ہم نام نہیں لے سکتے، تو اس کیس کے لیے 5 ملین روپے کی آفر دی گئی مافیا کی طرف سے کہ وہ چھوڑ دیں ایک صاحب کو جو بہت ڈاکٹر بھی ہیں نام کے۔ لیکن اس موقع پر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ایک اہم وقت آیا کہ ایک خفیہ ایجنسی کو اس کی رپورٹ ہو گئی، خفیہ ایجنسی کو پتہ چل گیا مافیا کی طرف سے۔ اس آرٹیکل کے اندر ایک مافیا کا نام لکھا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ رائٹر، لکھنے والے صاحب لکھتے ہیں کہ سارے کاموں کو چیک کرنے کے لیے ذاتی طور پہ جب میں اس کیچڑ میں داخل ہوا تو مجھے ایک وکیل کرنا پڑا، اور اس وکیل کی حالت یہ دیکھیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیسے لے کے میرے مخالف لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو یہ ہے ان ایمان فروش، ایمان بیچنے والے ٹولے کا حال۔ تو یہ رائٹر لکھتا ہے، اور یہ صاحب لندن پوسٹ کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ کیا ہے ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ تو لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ جب یہ 500 ملین روپے کا ذکر ہوا کہ ذرائع، یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن ایک اہم موڑ اس وقت آ گیا جب پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو کہیں سے ہوا مل گئی کہ چیف جسٹس جو صاحب ہیں وہاں کے صوبے کے، وہ شیطان ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور خفیہ ایجنسی نے بڑی کمال ہوشیاری سے اس چیز کو پکڑ لیا، اور اس کا جب سراغ لگایا تو سراغ آہستہ آہستہ ایک پارٹی کے لیڈر کے گھر تک چلا گیا، لیکن اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ ایک مرحلے پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایجنسی، جب یہ سارا کام ہو رہا تھا، ایجنسی، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو اس وقت بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پولیس نے اس کا راستہ روک لیا اور پولیس نے اس کے اوپر ہتھیار اٹھا لیے۔ تاہم انہوں نے، ایجنسی نے تیزی کے ساتھ ایکشن لیا اور ایک بہت بڑے ڈرامے کو نقاب کیا۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا یہ شاید آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا گیا سندھ کے اندر، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو ان حالات میں وہ کہتے ہیں، لکھنے والے صاحب، ان حالات میں کہ استقبل کی صفائی کی توقع کرنا ایک خیالی بات ہوگی۔ ان استقبل میں کوئی بہترین گھوڑے نہیں ہیں، لیکن بہت ساری بکواس کے ساتھ بدبودار اور سوروں کا ہجوم ہے، یہ صاحب لکھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے جج صاحبان کی کارروائیاں اور یہ کرتوت کہ وہ یہاں تک آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ مافیا گینگ بھی چلاتے ہیں سندھ کے اندر صاحب، اور وہ جج صاحب ہیں۔ اور لکھنے والے صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے، جو ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد قریشی، یہ لندن پوسٹ میں لکھتے ہیں، ایڈیٹر ہیں وہاں کے، خارجہ پالیسی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، الجزیرہ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، بہت سارے یہ کام کرتے ہیں ناظرین۔ تو ان کا ایک آرٹیکل تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔